الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9، 10، 11 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو آپ نے تراویح میں سنا۔ قرآن کریم کی یہ جو سورہ ہے، سورہ کہف، اس کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کا معمول بھی ہے کہ ہر جمعہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی؟ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو مشورہ دیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، تم محمد کے پاس جاؤ اور 3 سوالات کرو۔ پہلا سوال تو یہ کرنا کہ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کرنا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ اور تیسرا سوال یہ کرنا کہ ذی القرنین کون تھے؟ اگر ان تینوں سوالوں کا جواب محمد نے دے دیے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ سچے نبی ہیں، اس لیے کہ یہ بات ہماری کتابوں میں ہے اور یہاں کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر یہ کیا ہوئی؟ سورہ نازل ہوئی۔ یہ اصحاب کہف کا مختصر واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اصحاب کہف کو اصحاب کہف اس وجہ سے کہتے ہیں غار والے، گوفے والے، اس بنا پہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ غار میں کیا ہو گئے تھے؟ چھپ گئے تھے، اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے غار والے۔ ان کا واقعہ کب پیش آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیش آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا؟ اس میں مفسرین کے دونوں قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو ایک اللہ کے پرستار تھے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ دقیانوس جس کا نام تھا، وہ بہت زیادہ متشدد تھا اور شرک میں مبتلا تھا، اور لوگوں کو شرک پہ مجبور کیا کرتا تھا کہ تمہیں شرک کرنا پڑے گا، ہمارے معبودوں کو سجدہ کرنا پڑے گا، ہمارے معبودوں کی پرستش کرنا پڑے گی، ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا پڑے گی۔ اس بات پہ لوگوں کو مجبور کیا کرتا تھا۔ یہ چند نوجوان جو ہیں، یہ ایک میلہ ان کا سال میں ایک دفعہ رہتا تھا،
جس میں بتوں کی عبادتیں ہوا کرتی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا میلہ ہوتا ہے ہمارے وطن میں بھی، کہ سال میں ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتوں کی وہاں پہ کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے، چڑھاوے ان پہ پیش کیے جائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو دقیانوس نے بھی اپنے ملک میں یہ قانون بنا رکھا تھا کہ سال میں ایک دفعہ تمام کے تمام لوگوں کو حاضر ہونا ہے، اور یہ جو ہمارے معبودان یہاں جو ہیں سب کو ان کے پاس جانا ہے، ان کے سامنے سجدہ کرنا ہے، ان کے سامنے جھکنا ہے۔ تو یہ جو چند نوجوان تھے جن کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی تھی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ لوگ میلے میں گئے، اور میلے میں جانے کے بعد ان میں سے ایک شخص اٹھا اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، دوسرا اٹھا اور اسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، تیسرا اٹھا، چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں اٹھا اور اسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی کہ یہاں کیوں آئے۔ بالآخر کسی ایک نے ہمت کی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ راز کی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم کو ان معبودان باطل کی پرستش کا نہ کوئی شوق ہے اور نہ ہمیں ان سے کوئی لگن اور کوئی امید ہے۔ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم تمام کے آنے کا یہاں مقصد یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ابھی یہاں سے کسی طریقے سے نکل جاتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے علاقے میں ایک چھوٹی سی عبادت کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا، اس میں عبادت کرنے لگے۔ بادشاہ کے جاسوسوں نے بادشاہ کو اطلاع دے دی۔ بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو تم سب کے سب امیر و کبیر لوگوں کی اولاد میں سے ہوں، اور تمہاری جوانی پہ مجھے رحم آتا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں قتل نہیں کرتا ہوں، ورنہ اس کی سزا تو سیدھے قتل کرنا ہی ہے۔ اور تم نے جو ایک کپڑے پہن رکھے ہوں، جو بڑے قیمتی کپڑے تھے، سب مالداروں کے بچے تھے، تو کپڑے ان کے اتار دیا اور بالکل سادے سودے کپڑے انہیں پہنا دیا، اور کہا کہ کچھ دنوں کے لیے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم سوچو، تم نے جو مذہب اپنایا ہے وہ باطل مذہب ہے، غلط مذہب ہے، تم اس کے بارے میں سوچو، غور و فکر کرو، اور اپنے ارادے سے جو تم کر چکے ہو باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں میں پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ یہ نوجوان وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپس میں ملے، مشورہ کیے، اور کہنے لگے کہ ہمارا اس ملک میں رہنا اور اس بادشاہ کی سلطنت میں رہنا اب تو دوبھر ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، ہم یہاں پہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گا۔ ہجرت کسے کہا جاتا ہے؟ آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائے، اصل ہجرت اسے ہی کہا جاتا ہے۔ یہی ہجرت مکے کی تھی جو مدینہ کی طرف ہوئی تھی، دین کو بچانے کے لیے۔ پھر ہجرت اسے بھی کہا جاتا ہے کہ دین کے اشاعت کے لیے جایا جائے، لیکن اصل ہجرت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے ایسی جگہ جائے جہاں اسے کوئی اللہ کی عبادت سے روکنے والا نہ ہو۔ تو ان نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ ہم دور تو کہیں جا نہیں سکتے ہیں، ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ یہاں جو قریب میں پہاڑیوں کا علاقہ ہے، ہم ان پہاڑیوں میں چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں کچھ توشہ وغیرہ لے لیتے ہیں، کچھ رقم بھی لے لیتے ہیں، اور ان پہاڑیوں میں جہاں ہم کو گوفہ ملے گا، غار ملے گا، اس غار کے اندر ہم چھپ جائیں گے اور وہاں پہ عبادت کریں گے، اور اگر ہمیں پکڑا گیا تو پھر جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔
یہ تمام کے تمام شام کے وقت نکل گئے، اور نکلنے کے بعد انہیں پہاڑ میں ایک سوراخ ملا، ایک گفا ملا۔ پہاڑ کے آنے سے پہلے یہ جب جا رہے تھے ان کے پیچھے ایک کتا ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ انہوں نے کتے کو بھگایا، وہ پھر پاس آ گیا، پھر بھگایا، پھر پاس آیا۔ تیسری مرتبہ کتا انہیں دیکھنے لگا اور زبان حال سے یہ کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا اور میں تمہاری نگہبانی کروں گا۔ میں تمہاری کیا کروں گا؟ نگہبانی کروں گا، تمہاری رکھوالی کروں گا۔ تو یہ لوگ انہیں اس کو نہیں بھگایا اور ان کے ساتھ ساتھ کتا بھی گیا۔ یہ لوگ گوفے کے اندر، پہاڑ کے سوراخ کے اندر کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے، اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کی۔ رات ہو گئی، انہوں نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد یہ لوگ کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ اس کے بعد کیا ہو گئے؟ لوگ سو گئے۔ اب جب یہ سو گئے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور یہ لوگ پہاڑ میں کے سوراخ میں رکے رہے، 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور اس پر 9 سال زیادہ، 300 سال اور اس پر 9 سال زیادہ، 309 سال تک پہاڑ کے سوراخ میں، غوفے میں یہ لوگ رہے۔ اب جب ان کی آنکھ بیدار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان میں تملیخا نام کا آدمی تھا جو بڑا خوبصورت اور بڑا ذہین تھا۔ اس سے کہا کہ دیکھو، پہلے آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم لوگ کتنی مدت یہاں پہ سوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک رات، کسی نے کہا نہیں، ایک مکمل رات کا ہوئی ہے، رات کا کچھ حصہ ہوا، ہم تاخیر سے سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کتنے مدت تک وہاں پہ سوئے تھے۔ تملیخا کو انہوں نے مشورہ کر کے بھیجا کہ یہ روپیے ہیں، انہیں سکے ہیں، انہیں لے کے جاؤ اور فقیرانہ لباس میں جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے جاسوس ہمیں تلاش کرے ہوں، اس کی CID اور پولیس ہم کو تلاش کر رہی اور ہمیں پکڑ لیں اور ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہمیں سزا دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اچھے انداز سے جانا چاہیے۔ یہ آدمی جب گیا وہاں پہ شہر کے پاس تو انہیں شہر کے دروازے کو دیکھا، اس میں سب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس دروازے کو چھوڑ کر شہر کا جو دروازہ تھا دوسرے دروازے کی طرف گیا، وہاں جا کے دیکھا وہاں بھی سب یہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو کہنے لگا کہ تیرا دماغ شاید کیا ہو چکا ہے؟ خراب ہو چکا ہے۔ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا، ہم لوگ یہیں سے تو گئے تھے، اب یہ پوری تبدیلی کیسے آ گئی؟ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ یعنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مارکیٹ میں قسم کھا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی اور شہر میں آ گیا ہوں۔ شہر کا نام اس نے لوگوں سے پوچھا تو شہر کا نام بھی کیا ہو چکا تھا؟ جب تک بدل چکا تھا۔ بمبئی سے ممبئی تو ہمارے سامنے ہی ہوا نا، یہ 309 سال، تو شہر کا نام بھی بدل چکا تھا۔ تو اس نے یقین کر لیا کہ میں غلط جگہ آ گیا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ چلو بہت وقت ہو رہا ہے، ساتھی انتظار کرتے ہوں گے۔ وہ ایک نان بھائی کے پاس گیا، اس سے کہا کہ مجھے اتنی روٹیاں دو اور یہ روپیہ لو۔ اس نے جیسے ہی روپیہ لیا تو اس نے بولا پرانا خزانہ ہی ہے، پرانا سکہ ہے۔ اس نے بازو والی دکان کو اڑایا، اس نے دیکھا، اس نے اور زیادہ آگے اڑایا، وہ سکہ لوگوں کے پاس کیا اڑتے رہا، ایک دوسرے کو لوگ دیتے رہے دکاندار، اور سب دکانداروں نے آکے سے گھیر لیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ دقیانوس کے پاس لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو مجھے روٹی دو، مجھے جلدی جانا ہے۔ تو وہ یہ سکہ کہاں سے لایا؟ وہ سکہ میرے ابا کی کمائی کا ہے، چوری تھوڑی میں نے کسی کی ہے۔ کل میں یہاں اپنے گھر سے گیا تھا، آج میں بازار میں آ گیا ہوں،
بولے تم ہم کو بیوقوف سمجھتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو یہ بیوقوف بنا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو بیوقوف نہیں بنا رہا ہے، یہ خود کیا ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ دوسری باتیں تو برابر سے کر رہا ہے یہ۔ تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس کو بہت پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، بہت پرانا خزانہ کیا ہو گیا ہے، ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو لوگوں نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جب بادشاہ کے پاس لے جا رہے تو ان کو یقین ہو گیا تھا اب مجھے کیا ہونے والی ہے، پھانسی ہونے والی ہے اور میرے ساتھیوں کو بھی پھانسی ہو جائے گی۔ جب بادشاہ کے پاس گئے تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ تو بڑا عبادت گزار ہے، نیک بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ نے بھی سوالات کیے، یہ وہی جوابات دیتے رہے۔ کل میں یہاں سے گیا تھا تو بادشاہ بہت خفا ہو گیا، کہا کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی سخت پٹائی کرنا پڑے گی، تب جا کے آپ حقیقت حال بتائیں گے۔ تو اس نے اللہ کی قسمیں کھائی، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بات چیت تو سب صحیح کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک صحیح بات تمہیں بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا صحیح بات بتاؤ۔ بولے صحیح بات یہ ہے کہ ایک دقیانوس بادشاہ تھا اور میرا جو گھر ہے فلاں فلاں جگہ تھا، میرے باپ کا نام یہ تھا، میرے بھائیوں کا نام یہ تھا، بادشاہ کا نام یہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ تمہارے باپ کو کوئی پہچان رہا ہے، نہ تمہارے بھائی کو کوئی پہچان رہا ہے۔ دقیانوس البتہ بادشاہ یہاں پہ ظالم بادشاہ گزرا ہے، لیکن وہ آج تھوڑی گزرا ہے، اس کو تو صدیاں بیت گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے، آپ میری باتوں پہ یقین کرو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس کی حکومت سے نکل کے گئے تھے۔ تو اس زمانے میں جب یہ لوگ نکل کے گئے تھے تو دقیانوس کے پاس 2 وزیر ایسے تھے جو دل میں اللہ کی محبت رکھنے والے تھے۔ تھوڑی زیادہ تاخیر ہو رہی ہے لیکن بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو 2 لوگ ایسے تھے جو اللہ پہ یقین رکھنے والے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو رائے یہ دی تھی، بادشاہ کے مشیر تھے، مشورہ دینے والے تھے کہ دیکھو بادشاہ سلامت، یہ جو بھاگے ہیں نا ان کا نام تختی پہ لکھ کر رکھ دو، سونے کی تختی پہ یا لوہے کی تختیوں پر ان کا نام لکھ کر خزانے میں ڈال دو، تاکہ آپ کے بعد یا ہمارے بعد جب لوگ ان کے نام کو پڑھیں گے تو ان کے واقعے کو پڑھیں گے، اچانک یہ لوگ کیسے غائب ہو گئے، راتوں رات یہ لوگ کیسے کیا ہو گئے، غائب ہو گئے، اپنے علاقے سے اور دور دراز کے جتنے علاقے تھے سب جگہ خبر کر لیے تھے۔ بولے یہ لوگ غائب کیسے ہو گئے؟ یہ اچانک اور یہ عجیب واقعہ جو پیش ہوا ہے ہماری سلطنت میں، اس کو ہم خزانے میں لکھ کر رکھ دیں۔ تو وہ تختی یکے بعد دیگرے بادشاہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ ان تختیوں میں ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ یہ لوگ ہیں اور اسی وجہ سے یہاں سے بھاگے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا، وزیروں نے کہا چلو ہم کو بتاؤ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ تختی نکالے، نام وغیرہ سب دے۔ بولے تمہارا نام کیا ہے؟ بولے تملیخا۔ بولے نام تو کیا ہے ان کا، صحیح ہے۔ تو بولے چلو وہاں پہ ہم چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ غار کے پاس چلتے ہیں۔ اب ایک گھوڑے پہ ان کو سوار کیے نہایت عزت و احترام کے ساتھ، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ جب غار کے باہر پہنچے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی، وہ لوگ اندر کیا ہو گئے، ڈر گئے کہ ہمارے ساتھی کو پکڑ لیا گیا ہے، اب ہم کو پھانسی ہونے والی ہے۔ فوراً نماز کی نیت ان لوگوں نے باندھ لی اور اللہ کے سامنے سر و سجود ہونے لگے، دعا کرنے لگے، رونے لگے، آہوزاری کرنے لگے، یہاں تک کہ تملیخ اندر گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، دیکھو چلو ہم سے سب ملنے کے لیے آئے ہیں، یہ مسلمان بادشاہ ہیں۔ تو گئے اور ان سے ملاقات کی۔ بادشاہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں یہ جو بادشاہ تھا بیدو دیس اس کا نام تھا، اس کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ ہمارا حساب کتاب کرے گا۔ وہ کہتے تھے صرف روح کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ کس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا؟ روح کے ساتھ ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اور ہماری تعلیمات میں بھی یہ ہے، روح اور جسم کے ساتھ کیا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بہت بڑا تھا ان کے زمانے میں، بہت سے لوگ اس سے
علیحدہ رائے اختیار کرنے لگے تھے، اس مذہب کے ماننے والے اس سوچ کے بن گئے تھے، تو بادشاہ نے سب کو لے کر گیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا، جتنے لوگ وہاں پہ تھے، کہ دیکھو اللہ نے 309 سال کے بعد ان کے جسم میں روح کیا کر دی ہے؟ داخل کر دی ہے۔ 309 سال کے بعد جو اللہ اٹھا سکتا ہے وہ 1000 اور 5000 اور 25000 سال کے بعد بھی کیا کر سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے۔ جسم اور روح دونوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہم اندر جا کے کھاتے ہیں، اور تملیغ خان ان کے ساتھی اندر چلے گئے اور اندر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جیسا انہوں نے کھانا کھایا پھر اللہ نے انہیں موت دے دی۔ پھر کیا اللہ نے انہیں موت دی۔ بادشاہ نے وہاں پہ غار کے کنارے پہ ایک بہت عالیشان مسجد بنائی، لوگ سال میں وہاں جایا کرتے تھے، اور جس سے بزرگان دین کو ہم دیکھتے ہیں، لوگ ان کے یہاں جایا کرتے تھے اور اس مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کو یاد کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے مختصراً جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس اس سورہ میں کی جو فضیلتیں ہیں وہ تو آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن پھر بھی مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سورہ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قدم سے لے کے سر تک ایک نور اس کے لیے پیدا کر دیں گے، اور جو آدمی پوری سورہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک اس کے لیے کیا کریں گے؟ نور پیدا کریں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قدم سے لے کے آسمان کے بلندی تک اس کے لیے نور پیدا کریں گے۔ یہ نور قیامت کے اندھیروں میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ کام آئے گا، اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ ایک تیسری روایت یہ ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ اگر دجال خود نکل کے اس کے پاس آ جائے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کے تمام فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ جو سورہ ہے جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ بھیجے تھے۔ اس سے اس سورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو کم سے کم اس سورہ کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں یاد کرنے کی اور روزانہ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔